ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے۔ جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا، اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا، اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو دوڑ رہا ہے اس سے چلنے والا بہتر۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے۔ اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں ناقدین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی، اور ہم نہیں کسی کی بھی سنتے۔ ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکین ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اور مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں۔ میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیری بکری اجڑوں وچھڑی یو بگیاڑاں جوگی۔ بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے،
بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، یہ دور نکتہ چی ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا۔